بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جونیئر المعروف کمرے والی سرکار، ان کے ماننے والے فالور جو ہیں یا غیر مقلدین جن کا کوئی امام یا کوئی نہیں ہے وڈیرا، وہ ہماری جو کتاب مسائل نماز احادیث سیاست کی روشنی میں ہم نے 4 احادیث رفع الیدین کے حوالے سے پیش کی تھی، ترک رفع الیدین پر 2 کا ہم نے بیان کر دیا کہ اس پر جو اعتراضات تھے ہم نے وہ ریکارڈ کرا دیے۔ 2 احادیث عملی تھیں جن میں یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام اور صحابی نے رفع الیدین نہیں کیا۔ ابو داؤد کی 750 نمبر حدیث اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 257۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی جی یہ ضعیف ہے۔ جی ہم پوچھتے ہیں بھائی ضعیف کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی ضعیف ہوتی ہے جس کی سند میں کچھ ایسا کچھ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے ضعیف حدیث کو، کس نے کہا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں جی وہ جی کسی نے کہا ہے، جی زبیر الزئی نے کہا ہے جی کہ یہ ضعیف ہے۔ جی تو میں نے کہا آپ نے زبیر الزئی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ آپ کے نزدیک زبیر الزئی اللہ رسول کا درجہ رکھتے ہیں کہ جس کو وہ، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ تو کہتے ہیں جی ہمارا جو امام ہے وہ تو مدینہ شریف میں ہے، ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا تو ایک ہی امام ہے، میرا تو کوئی پیو نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بریلویوں کے اتنے بابے ہیں، ان کے پیو ہیں جی، فلاں کے اتنے پیو ہیں جی، تو ہمارا پیو جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کے بقول۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک تو حجت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، تو آپ حدیث کو ضعیف کہیں گے تب کہیں گے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئیں گے، یا ہم زیادہ آپ کو چھوٹ دیتے ہیں صحابہ اکرام کا لے کر آئیں، کسی صحابی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کے لکھنے والے جو بابا جی ترمذی ہیں، جو حضرت بابا جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کیا ہے جی؟ حدیث حسن ہے۔ اچھا، اس بار اب ناصر البانی کہتا ہے کہ حدیث حسن ہے، جبکہ زبیر الزئی کہتا ہے کہ کیا ہے جی؟ حدیث ضعیف ہے۔ اب امام ترمذی جو حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، جو اس کو روایت کرنے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں حدیث حسن ہے، اور ہزاروں سال بعد اٹک کے اندر پیدا ہونے والا ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے یا اس محقق کا پڑھا ہوا ہے جو بعد میں ہزاروں سال بعد جا کے حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے؟ اس لیے بھائی آپ تب حدیث کو ضعیف کہیں گے جب آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں گے۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم نے مسائل نماز کے مقدمے میں لکھا ہے، جو ہم نے کتاب لکھی ہے، کہ ہم نے احادیث کی تحقیق کے لیے ہم نے نومولود محقق نہیں لیے جو آج کل پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اس امام سے، جس امام سے روایت لی ہے، اس امام کے نزدیک حدیث کا ہے قابل قبول ہے، مقبول ہے، اور ہم نے اس کو روایت کر دیا ہے۔ ضعیف والا معاملہ، اب دیکھیں جی ضعیف کیا ہوتا ہے۔ پہلے جناب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کو محدثین نے کچھ لکھا، پھر ناصر البانی صاحب آئے اور انہوں نے کیا کیا جی؟ کچھ کتابیں لکھی، حدیث جامع ترمذی کی ضعیف الگ کی، ابو داؤد کی الگ کی، ابن ماجہ کی الگ کی، سیاستہ کی ضعیف حدیث جمع الگ، نام رکھا ہوا تھا سیاستہ۔ نام کیا رکھا ہوا تھا؟ سیاستہ، 6 صحیح کتابیں، اور ان میں سے کیا کیا جی؟ ضعیف الگ ستہ، صحیح ضعیف ستہ الگ ہو گئی ہے اور صحیح ستہ الگ ہو گئی ہے۔ اس پر بھی تحقیقات جاری ہیں، آئے روز پتہ لگتا ہے کہ جناب جو ناصر البانی نے جن کو صحیح کہا ہے، ان میں سے بھی خرم شداد نام کا اس نے 100 حدیثیں الگ کی ہیں کہ ناصر البانی نے ان کو صحیح کہا ہے اور جناب یہ ضعیف تھی۔ تو اس کے علاوہ کل اور بندہ کو پیدا ہوگا کہ نہیں بھائی جس پر خرم شداد نے جن کو صحیح کہا ہے وہ بھی اس میں سے بھی کیا ہیں جی؟ 100 ضعیف ہیں۔ تو رات کو ہم اٹھتے سوتے ہیں تو حدیث صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ حدیث کو سینے سے لگانے والے، حدیث کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرنے والے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے، آئے روز احادیث سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس حدیث کو ضعیف مانیں گے جس کو کم از کم جو امام روایت کر رہا ہے، جس کا فن ہے، جس نے راویوں کو دیکھا ہے۔ اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ محدثین کی بھی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو ایک محدث جو ہے وہ صحیح کہتا ہے، دوسرا ضعیف کہتا ہے، ایک ہی راوی کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ تحقیقی چیزیں ہیں، یہ اہل فن کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے دلیل مانگنا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھنا اور عمل کرنا۔